معزز ناظرین، ہمارے اس ملک کی سیاست کشتی کا اکھاڑا بن چکی ہے۔ ہر پارٹی ایک دوسرے کو پچھاڑنے اور شکست دینے کی فراق میں رہتی ہے۔ حکومت جو بھی فیصلہ لیتی ہے یا کوئی قانون بناتی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن پارٹیوں کو اعتماد میں لے، لیکن سامعین، حکومت اپوزیشن پارٹیوں کو اعتماد میں لینا تو دور کی بات، ان سے بات بھی نہیں کرتی۔ ایسے میں سیاسی میدان کشتی کا میدان ہو چکا ہے۔ سامعین، حال ہی میں ہندوستان کے سابق نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے اچانک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ یہ وہی جگدیپ دھنکڑ ہیں جو راجیہ سبھا میں پردھان منتری نریندر مودی اور بی جے پی این ڈی اے گورنمنٹ کی تائید کرتے ہوئے اپوزیشن پارٹیوں کے ممبرز کو کھری کھوٹی سناتے تھے۔ ان کا اچانک استعفیٰ دے دینا ایک الجھا ہوا معاملہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جگدیپ دھنکڑ تھوڑے دنوں سے بی جے پی کی نہیں سنتے تھے۔ حکومت اور جگدیپ دھنکڑ کے بیچ نااتفاقیاں پیدا ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ تعجب کی بات یہ ہے ناظرین کہ استعفیٰ دینے کے بعد جگدیپ دھنکڑ کہاں ہیں کسی کو پتہ نہیں۔ اسی کے تعلق سے راہل گاندھی نے بھی پوچھا ہے کہ جگدیپ دھنکڑ کہاں ہیں۔ Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, where is the old vice president gone? He's gone. So it's become like, like those Agatha Christie books. The day the vice president resigned, I think Venugopal ji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the vice president of India, is in a situation where he cannot say a word. One word, and has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha. سامعین، اب نائب صدر کا انتخابات ہونا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت والی اس ملک کے نائب صدر کا الیکشن ہونے والا ہے۔ دوسری طرف چند دنوں سے کانگریس کی انڈیا الائنس مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور ان میں اتحاد بڑھتا جا رہا ہے۔ نائب صدر کے انتخابات کے لیے پتہ نہیں بی جے پی حکومت کا منصوبہ یا پلاننگ کیا ہے، لیکن سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس بار مقابلہ ٹکر کا ہوگا۔ کہیں بی جے پی کو وائس پریزیڈنٹ کے امیدوار ہار نہ جائے، یہ سوچ کر بی جے پی نے ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جس شخص کی وجہ سے اپوزیشن میں دراڑ پڑ سکتی ہے اور اپوزیشن کے چند پارٹیاں بی جے پی کے امیدوار کو ووٹ کر سکتے ہیں۔ سامعین، بی جے پی نے مہاراشٹر کے گورنر سی پی رادھا کرشنن کو بی جے پی سے امیدوار بنایا ہے۔ سی پی رادھا کرشنن کو بی جے پی سے وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ بنانے کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ رادھا کرشنن بیسیکلی تمل ناڈو سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کانگریس کی انڈین الائنس کی ایک پارٹنر ڈی ایم کے ان کو ووٹ کر دے، اور دوسری لاجک یہ ہو سکتی ہے کہ رادھا کرشنن فی الوقت مہاراشٹر کے گورنر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رادھا کرشنن کو انڈین الائنس کی ایک اور پارٹنر شیو سینا ادھم ٹھاکرے کے ووٹ بھی مل جائے۔ اگر ویسا ہوتا ہے تو ایک تو بی جے پی کے امیدوار کی جیت بھی ہوگی اور انڈین الائنس میں بغاوت بھی ہوگی اور انڈین الائنس ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ سامعین، سی پی رادھا کرشنن کو بی جے پی سے امیدوار بنا کے بی جے پی اپنی پیٹھ خود تھپتھپا رہی تھی اور اپنی پلاننگ، اپنی منصوبہ بندی پر بہت خوش ہو رہی تھی۔ ادھر گودی میڈیا بھی بہت خوش تھی اور گودی میڈیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ایم نریندر مودی کا کانگریس کو ماسٹر اسٹروک۔ سامعین، کانگریس انڈین الائنس پہلے کی طرح اب کمزور نہیں ہے۔ کانگریس انڈین الائنس نے پی ایم مودی کے ماسٹر اسٹروک پر
और मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, नेहले पे दहला कर दिया है। बीजेपी की चाल समझते हुए कांग्रेस ने भी एक ऐसी चाल चली है। कांग्रेस इंडियन अलायंस ने एक ऐसी शख्सियत को वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुना है। वो शख्स किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। वो शख्सियत का नाम है बी सुदर्शन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं। कांग्रेस के इस फैसले से बीजेपी बौखला गई है। समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो इसलिए कि आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू की मदद से ही बीजेपी हिंदुस्तान में हुकूमत चला रही है। अगर चंद्रबाबू नायडू अपनी रियासत के उम्मीदवार को अगर वोट देकर जिता देते हैं तो बीजेपी एनडीए अलायंस में फूट पड़ जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि इसको कहते हैं नेहले पे दहला। नाजरीन, अगर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गिनती की जाए तो थोड़ा बहुत फ़र्क से बीजेपी कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन की जीत यकीनी मानी जा रही है। हाँ, अलबत्ता आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू अगर कांग्रेस का साथ देते हैं तो हो सकता है कि इंडियन अलायंस कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी नायब सदर का इंतखाब जीत सकते हैं। सामीन, मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें।